أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصارہ بن جاؤ تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے ابراہیم کے مذہب کو اختیار کر لیا ہے یکسو ہو کر، اور وہ کافرین اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تم کہو ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس پر جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم تابعدار ہیں اللہ کے۔ اگر وہ ایمان لے آتے ہیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ راہ راست پر آ گئے، اگر وہ پھر گئے تو یقیناً وہ ضد اور ہٹ دھرمی میں ہے، اور اللہ پاک ان قریب آپ کے لیے کافی ہوں گے، اور بے شک اللہ پاک بہت سننے اور بہت علم والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہود و نصارہ کا جو مذہب تھا، ان یہود و نصارہ نے اپنے مذہب کو کس طرح سے بگاڑا تھا، اور اپنے مذہب کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے کس طرح انہوں نے استعمال کیا، اور ان یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کیا حشر کیا۔ کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، کئی انبیاء کے اوپر انہوں نے تہمت اور الزامات لگائے، اور کئی انبیاء کو انہوں نے شہر سے نکال دیا۔ یہ تو ان کا حال تھا، اس کے باوجود، اتنے بگاڑ کے باوجود بھی یہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مذہب بالکل صحیح ہے اور ہم راہ راست پر ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کو یہودی بننے کی اور نصارہ یعنی عیسائی بننے کی دعوت تک دیتے تھے، اور مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ تم بھی یہودی اور عیسائی بن جاؤ تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے اور اپنے نبی سے فرمایا کہ اے نبی، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ آپ کو اے یہود و نصارہ تمہیں تمہارا مذہب مبارک ہو، ہم نے تو ابراہیم کے مذہب کو قبول کر لیا ہے، لہٰذا وہی مذہب ہمارے لیے کافی ہے، حنیفاً یکسو ہو کر۔ حنیفاً کا تعلق اگر لفظ ابراہیم سے اگر ہو تو اس کا ترجمہ وہی ہوگا جو کیا گیا کہ یکسو ہو کر ہم نے ابراہیم کو مذہب کو قبول کیا ہے، اور اگر حنیفاً کا تعلق لفظ ملت سے ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ ہم نے ابراہیم کے مذہب کو قبول کیا ہے جو مذہب صحیح ہے، مستقیم اور سیدھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو یہودی اور نصارہ اور عیسائیوں کے ایمان اور مذہب کا معیار تھا کہ اتنی بگاڑ کے باوجود بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور مسلمانوں سے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کا معیار بتاؤ اور یہ کہو کہ آخر ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں صحابہ سے، اپنے نبی اور مسلمانوں سے کہ تمہارے ایمان کا معیار یہ ہے، اور یہ کہو کہ ہم اللہ پر اور اللہ کی طرف سے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں سبوں پر ہم ایمان لاتے ہیں،
اور ان انبیاء اور رسولوں پر جتنی کتابیں نازل کی گئی ہے ساری کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، یہود و نصارہ کی طرح نہیں کہ ہم صرف اپنے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لائیں گے اور ان پر نازل کردہ کتابوں پر ہی ایمان لائیں گے، بلکہ مسلمان اور صحابہ کے ایمان کا معیار یہ ہے کہ ہم ان تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں جن کو اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور ان پر تمام نازل کردہ کتابوں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان صحابہ کے ایمان کا معیار ہے اور مسلمانوں کے ایمان کا معیار ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہہ دو کہ ہم ان سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان کے درمیان تمہاری طرح اے یہود و نصارہ تفریق نہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہی خاندان کے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لائیں گے اور ان پر نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائیں گے۔ اللہ پاک نے یہاں پر خصوصاً حضرت یعقوب کی اولاد کا بھی تذکرہ فرمایا، والاسباط، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے اکثر و بیشتر انبیاء آئے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے یہاں حضرت یعقوب کی اولاد کا ذکر فرمایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی سے، صحابہ سے، کہ اگر یہ یہود و نصارہ اگر ایمان لے آئے جس طرح تمہارا ایمان ہے، یعنی تمام انبیاء پر، تمام کتابوں پر، تب تو ٹھیک ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر یہ ایمان نہ لائے تو یقیناً اس کا صحیح مطلب اور سیدھا مطلب یہی ہے کہ وہ ضد میں ہے، ہٹ دھرمی پر ہے۔ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے ایمان کی دعوت دینے کے باوجود بھی اگر یہ ایمان نہ لائے تو آپ کو اے نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک پیشن گوئی دے رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے دین کی تبلیغ کا جو مشن اٹھایا ہے اس مشن کو پوری دنیا تک اور پورے دنیا کے کونے کونے تک جو ہے پہنچانا یہ ہمارا کام ہے، اور انشاءاللہ ہم پہنچا کر رہیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ پاک آپ کے لیے کافی ہے اور وہ بہت سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا